میں نیب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو شبہ نہیں ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ، وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے جو عمران خان کے کہنے پر اس کے پولیٹیکل اپوننٹس پہ اٹیک کرتا ہے، اور جو پولیٹیکلی جن کا مقابلہ عمران خان نہیں کر سکتا ان کو وہ نیب جو ہے وہ ان کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کیونکہ نزدیک آ رہی تھی اور اسی ڈیٹ کو یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے تھے، لانگ مارچ سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ مجھے اس پہ یہ کھولا انہوں نے انویسٹیگیشن، اور جب لانگ مارچ کا خطرہ ان کو لگا کہ ٹل گیا ہے تو وہ چیز اب ان کا اس طرح کا انٹرسٹ باقی نہیں رہا۔ لیکن اب نیب میں بھی نہ حکومت میں اتنی سخت ہے نہ نیب میں اتنی سخت ہے، ان کی حکومت بھی ختم ہو رہی ہے، ان کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے، ان کی جو اخلاقی سٹینڈنگ تھی وہ تو پہلے کبھی تھی ہی نہیں، اس لیے ان کے ہتھ کنڈوں پہ اب کوئی یقین کرنے کو تیار ہے کہ انہوں نے آپ ڈسکا کی بات کرنے لگے، انہوں نے ڈسکا کے بارے میں سوال پوچھا، تو سب سے پہلے میں میڈیا کے تھرو ڈسکا کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف مبارکباد دینا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ووٹ پر پہرا دیا، ووٹ دیا، اس پر پہرا دیا، بلکہ ان ووٹ چوروں کے حلق سے انہوں نے وہ سیٹ واپس نکلوائی، اور آٹا چوروں، چینی چوروں، گیس چوروں، بجلی چوروں، ووٹ چوروں کا احتساب کیا۔ اور ڈسکا کی جو یہ فتح ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ صرف ایک ڈسکا کی فتح نہیں ہے، وہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ مقابلہ جو ہے وہ ریاستی طاقت اور مشینری کے ساتھ کیا ہے، جعلی حکومت کے ساتھ کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے انتظامیہ، وسائل، 1 ارب روپے کے جو پیکیجز تھے وہ، اور کس طرح انہوں نے دھاندلی کر کے فروری میں، یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکے، دکھ ہوتا ہے، باقی چیزوں کا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا ہوتا ہے، جس دن ان کی حکومت نہ رہی، آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی جس دن ان کی حکومت نہ رہی یہ باہر نکل کے کیمپین کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے، جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا۔ اور ان کی حکومت میں رہتے ہوئے عوام نے ان کو دھول چٹائی ہے، بہت انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، پہلے الیکشن کمیشن گئے، پھر سپریم کورٹ گئے کہ خدا کا واسطہ ہے عوام کے ووٹوں سے بچاؤ اور ہمیں شکست سے بچاؤ، لیکن ہر فورم پہ شکست کھانے کے بعد ان کو بادل ناخواستہ عوام کے میدان میں آنا پڑا، اور جب یہ عوام کے میدان میں آئے تو عوام کے ووٹوں نے ان کو الٹے پاؤں بھاگنے پہ مجبور کیا۔ میڈم یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ کہتی تھی، حکومت کہتی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ حکومت اب خود جو ہے وہ دھڑم تختہ ہونے جا رہی ہے، بجائے کہ یہ نون لیگ کہتے ہیں ٹوٹ کا شکار ہے، خود ٹوٹ رہی ہے پی ٹی آئی، اور دوسری بات یہ پی ٹی ایم میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مقبولیت سے خائف ہے، اس لیے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک آپ نے کیا ابھی سوال کیا، پہلا جو حکومت ہے وہ کہتی تھی کہ نون لیگ سے شین لیگ نکلے گی، پھر میم لیگ نکلے گی، اور آپ دیکھیں کہ خود جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کے ایم پیز ایم این اے توڑ رہا ہے، اور دوسرے میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کی مقبولیت سے خائف ہے، اس لیے انہوں نے پی ڈی ایم کو توڑا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے میں اس پہ بہت شکر گزار بھی ہوں، اور بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھتی ہوں، قدرت کے کھیل کو دیکھتی ہوں، جس کو اس جماعت کو سر توڑ کوشش کی گئی، اور میں ببانگ دہل یہ کہتی ہوں کہ اس کوشش میں ریاستی اداروں کو بھی جھونکا گیا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ اور ادارے ہوں، سب کو جھونکا گیا مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے، مسلم لیگ نون کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے۔ اور جب یہ ٹی وی پہ آ کر یہ کردار کشی کرتے تھے نواز شریف صاحب کی، میری، مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈران کی، جس میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کہ لغو اور جھوٹا مقدمہ ان
पर बनाया। जब इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, मुस्लिम लीग नून आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी पूरी बल्कि पहले से बढ़कर अवामी कुव्वत के साथ इनके सामने खड़ी है और आज इनके एमएनएस और इन केस जो है वो टूट फूट का न सिर्फ शिकार है बल्कि वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये अपना और वो खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड है। इसलिए इनके जितने भी अरकान हैं वो अपने लिए दूसरे ठिकाने अब ढूंढ रहे हैं। और जहाँ तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की तो मैं उनके आपस के मामलात के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, आप जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, जब तक आप उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी हर चीज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया हैं, उन पर मुकदमात बनाना याद आ गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को कि इससे इबरत सीखें और मैं उनको भी जहांगीर तरीन साहब को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहती हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैडम ये भाट दिया है, क्या लगता है कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? आपने क्या सवाल किया कि बिलावल भुट्टो ने अपनी सीईसी में जो आपने लेटर दिया था वो फाड़ दिया है, क्या समझते हैं कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? एक सेकंड, पीडीएम बिल्कुल माशाअल्लाह कायम है और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो बहुत कमिटेड हैं उस कॉज के साथ। जो लार्जर कॉज है पीएमएलएन का, इसका पीडीएम का, वो बहुत बड़ा कॉज है। वो पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी का कॉज है, वो पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली लाने का कॉज है, वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने का कॉज है और पाकिस्तान की सिमत जो है वो दुरुस्त करने का कॉज है। तो हम सब उस पर यूनाइटेड हैं, पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में मेरा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो पीडीएम में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। उनकी तबीयत इस वक्त नासाज थी, मेरा उनसे मुसलसल राब्ता भी है। बड़ी हिकमत से, दानिशमंदी से वो क़यादत करते आए हैं पीडीएम की और हमें उनकी क़यादत के ऊपर पूरा भरपूर एतमाद है। तो अल्लाह ताला उनको जल्दी शिफायाब करे, सेहतयाब करे, वो खुद इस मामले को टेकअप करें। इसको मद्देनजर रखते हुए कि आप समझती हैं कि ये साल जो है इलेक्शन ईयर हो सकता है? मेरे ख्याल में इलेक्शंस इंशाअल्लाह ताला जब भी हो, इस हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को ऐसी मार पड़ेगी इंशाअल्लाह कि दुनिया देखेगी। ये लोगों को नसीहत मिलेगी कि आइंदा ना आपने वोट चोरी करना है, ना वोट चोरी होने देना है, ना आपने जूते पॉलिश करके इक़्तिदार तक धांधली और धोखे से पहुंचना है। तो मैं ये देखती हूँ कि जब भी इलेक्शन हो, कल हो, परसों हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, इंशाअल्लाह ताला ये जो जाली हुकूमत है, वोट चोर हुकूमत है, ये इबरत का निशान बनने जा रही है। और शायद इसी के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाए कि आइंदा इस किस्म की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसका रास्ता बंद हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं डस्का गई, जब मैं वजीराबाद गई, तो मैंने उसी दिन अवाम का जो सेंटिमेंट है, अवाम का जो इस हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है,
عوام کا جو ان آٹا چوروں چینی چوروں کے خلاف جو نفرت ہے میں نے اسی دن دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون جیتے گی. تو آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سارے پروپیگنڈے, آپ کی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ, آپ کی ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن, آپ کے سارے میڈیا پر بیٹھ کر صبح شام نواز شریف کی کردار کشی کرنا, وہ نواز شریف جس کی ٹی وی پر تصویر آج بھی دکھانے پر پابندی ہے, جس کی آواز سنوانے پر پابندی ہے, اس نے لندن سے بیٹھ کے آپ کو عبرتناک اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے. تو یہ تبدیلی کا بہت بڑا پیش خیمہ ہے. ہاں ایک سیکنڈ بھائی, ایک منٹ آپ کیا کراچی کے کراچی کے حوالے سے کراچی کب جا رہی ہیں آپ, اور میں انشاءاللہ تعالی کراچی جا رہی ہوں, اور میں آپ کے تھرو NA 249 کراچی کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح باقی پاکستان نے اس ووٹ چور اور جعلی حکومت کو, نالائق اور نااہل حکومت کو, عوام کی مجرم حکومت کو جس طرح صوبوں سے اس کے خلاف فیصلے آئے ہیں اس کو مسترد کیا ہے, اس کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے. تو کراچی کے عوام سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں, NA 249 کے عوام سے خاص طور پر, کہ مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں, تاکہ مسلم لیگ نون آپ کی زندگیاں انشاءاللہ تعالی بہتر بنا سکے اور کراچی کو وہ دوبارہ سے اس کا وہ حق دلا سکے, اس کو وہ جو کراچی کا ایک حق ہے جو اس کے پاس بھی اچھی سڑکیں ہوں, اس کے پاس بھی اچھی گورننس ہو, امن ہو, اور کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا جائے اور کراچی کو ترقی دی جائے. اور کراچی کیونکہ ہب ہے پورے پاکستان کے بزنس کا, تو میں 249 کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بار باہر نکلیں اور مسلم لیگ نون کے حق میں اور اپنی ترقی کے حق میں فیصلہ دیں, مفتاح اسماعیل صاحب کے حق میں فیصلہ دیں. شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.